السلام علیکم ناظرین، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے جس کا نام ہے ایلن مسک۔ جی ہاں دوستو، ایلن مسک دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ اس کے پاس تقریباً 209 ملین ڈالرز ہیں۔ اس کو اگر وہ خرچ کرنے پر اتر آئے تو وہ 13 کروڑ 33 لاکھ آئی فون 15 پرو میکس لے سکتا ہے، اور اگر ایلن مسک چاہے تو وہ ایمیزون پر موجود سب کچھ خرید سکتا ہے، وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ 17 بار خرید سکتا ہے۔ اور ناظرین، اگر ایلن مسک چاہے تو دنیا کے تمام انسانوں کو لگ بھگ $25 دے سکتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، یہ دنیا کا پہلا امیر آدمی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بل گیٹس تھا، اور اس سے پہلے کوئی اور تھا۔ اس طرح اگر آج ایلن مسک ہے تو اس کے بعد کوئی اور آئے گا، اور بل گیٹس سے پہلے بھی کوئی اور۔ اس طرح کوئی نہ کوئی کمپیٹ کرنے والا آ جائے گا اور اس سے بھی زیادہ امیر ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے، اس کو جتنا کسی نے استعمال کیا ہے اتنا ہی اس نے کمایا ہے، اور جو کوئی بھی اپنے دماغ کو ایلن مسک سے زیادہ استعمال کرے گا وہ ڈیفینیٹلی ایلن مسک کو بھی کمپیٹ کرے گا اور اسے پیچھے چھوڑ دے گا۔ دوستو، ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ایلن مسک کے آفس میں ایک لڑکی آئی جو اس کے آفس میں ایک جاب کرتی تھی، اس کی ایمپلائی تھی۔ وہ ایلن مسک کے پاس آتی ہے آفس میں اور کہتی ہے کہ سر میں اپنی جاب چھوڑنا چاہتی ہوں۔ تو ایلن مسک نے ایسا کام کیا جسے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کا ریچسٹ آدمی ہے۔ اس نے اس کا ریزگنیشن لیٹر اپنے پاس رکھا، اور وہ ایمپلائی ایک اچھی خاصی ہینڈسم تھی، اور کہا کہ آپ کو 1 مہینے کے لیے چھٹیاں دی جاتی ہیں، آپ یہ اچھے خاصے پیسے لے لیجئے اور آپ پوری دنیا کا چکر لگائیے، موج مستی کرے، اور پھر 1 مہینے کے بعد آپ میرے پاس آئیے گا۔ میں تب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ریزگنیشن کے بارے میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ کیا آپ کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوگا یا پھر آپ کو ایک بہتر آفر دیں گے؟ آپ کے پاس 2 آپشن ہوں گے۔ میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ دیتا ہوں، آپ 1 مہینے انجوائے کریں اور زندگی کا مزہ لیں۔ ناظرین، اب آپ ایلن مسک کا ذرا طریقہ دیکھیں، انوکھا طریقہ ہے، کیا کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین انسان ہے وہ۔ دوستو، ریزگنیشن کے لیے 2 آپشن ہوتے ہیں، عام طور پر یا تو ایکسیپٹ کیجئے یا پھر ریجیکٹ کیجئے، لیکن مسک نے پتہ ہے کیا کیا۔ ایلن مسک نے کہا کہ یہ پیسے پکڑو، دنیا کی سیر کرو، گھومو پھرو، چھٹیاں مناؤ، اور 1 مہینے کے بعد واپس میرے پاس آنا۔ اب لڑکی کو بھی اس جواب کی توقع نہیں تھی، لیکن اس سے تو 1 مہینے کی چھٹیاں اور ایک خاصی ہینڈسم اماؤنٹ مل رہی تھی۔ اس آفر کو وہ کیوں ریجیکٹ کرتی؟ اس نے پیسے پکڑے، چلی گئی۔ پھر ٹھیک 1 مہینے کے بعد جب وہ گھوم پھر کے آئی تو ایلن مسک نے اس کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لی اور کہا کہ اب آپ جا سکتی ہو۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ایلن مسک نے اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیوں کیا؟ اگر ریزگنیشن ہی ریجیکٹ کرنا تھا تو پھر 1 مہینے کی چھٹیاں اور اتنا پیسہ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پیسہ بھی دیا کس نے؟ ایلن مسک نے۔ ڈیفینیٹلی دنیا کے بیوقوف آدمی تو ہے نہیں، امیر ترین آدمی ہے، مگر سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایلن مسک نے کہا کہ میں اس ایمپلائی کی پروفائل کو جانتا ہوں، میں نے اسے آبزرو کیا ہوا تھا کہ یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے۔ جب وہ میرے پاس آئی تھی ریزائن کرنے کے لیے تو میں نے 1 مہینے کے لیے اسے ہولڈ کرایا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے بغیر میرے آفس کیسا چلتا ہے، کیا اس کے جانے سے میرے کام پر ہر جائے گا اور میرا کتنا نقصان ہوتا ہے، یا نقصان ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، یا اس کے بغیر میرا کام صحیح چل پاتا ہے یا نہیں چل پاتا۔ میں نے صرف یہی دیکھنے کے لیے اسے ہولڈ کرایا۔ 1 مہینے میں میں نے اس کے بغیر کام کیا تو 1 مہینے میں میں نے فیل کیا، میں نے آبزرو کیا کہ مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میرا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ میرے پاس اور بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کی جگہ پر موجود ہیں۔ جس ایمپلائی کو اس لڑکی کے پیچھے اس نے ریپلیس کیا تھا وہ اس سے بھی اچھا کام کر رہا تھا۔ تو 1 مہینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس لڑکی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یا میرے ادارے کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس لڑکی کی ضرورت رہے گی۔ تو کیونکہ اس کے جانے سے میرے ادارے پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ تم چھٹیاں منا کر آؤ۔ اگر مجھے لگتا کہ اس کے جانے سے میرا نقصان ہو رہا ہے یا میری کمپنی یا میرے کام پر فرق پڑ رہا ہے تو میں اس کی سیلری ڈبل کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیتا، یا میں اسے ہر قیمت پر روکتا، اسے اچھی سے اچھی آفر دیتا، اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ تو دوستو، ہونا تو ایسا ہی چاہیے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ضرور پڑے۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جہاں بھی آپ جائیں اپنی چھاپ چھوڑ کے جائیں، آپ کی موجودگی سے فرق ضرور پڑے اور آپ کے نہ ہونے سے آپ کی کمی محسوس ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہوں
وہ کوئی اور بھی کر لے، بلکہ آپ کا کام ایسا ہونا چاہیے جو کام آپ کر سکتے ہوں، اس طرح کا اور اس معیار کا اور اس کوالٹی کا کام اور کوئی نہ کر سکے۔